دیر کرنے والا حماد ہمیشہ دیر سے آتا تھا، چاہے وہاں اسکول ہو، کھیل کا میدان ہو یا کوئی اور جگہ۔ اس کی یہ عادت سب کو پریشان کرتی تھی۔ حماد ایک پیارا سا بچہ تھا۔ اس کی مسکراہٹ سب کے دل جیت لیتی تھی۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے میں بہت خوش رہتا تھا۔ وہ بہت شرارتی بھی تھا۔ اس کی شرارتیں سب کو ہنسنے پر مجبور کر دیتی۔ کبھی وہ درخت پر چڑھ جاتا، کبھی دوستوں کے ساتھ چھپن چھپائی کھیلتا۔ لیکن حماد کی ایک بڑی عادت تھی، وہ ہمیشہ دیر کرتا تھا۔ اس کی یہ عادت اس کے والدین اور اساتذہ کے لیے بہت پریشانی کا باعث بنتی تھی۔ وہ کبھی بھی وقت پر نہیں اٹھتا تھا۔ صبح کے وقت جب سب بچے تیار ہو کر اسکول جاتے، حماد ابھی تک سو رہا ہوتا۔ حماد اٹھو بیٹا، اسکول کے لیے دیر ہو رہی ہے، اس کی ماں ہر روز کہتی تھی۔ لیکن حماد کی نیند اتنی گہری ہوتی کہ کچھ بھی سننے کے قابل نہ ہوتا۔ لیکن حماد بس لیٹا رہتا اور سوتا رہتا تھا۔ اسکیما کی آواز بھی اسے جگانے پاتی تھی۔ وہ ہمیشہ دیر سے اٹھتا اور پھر جلدی تیار ہوتا۔ اس وجہ سے وہ ہمیشہ اسکول، کھیل اور یہاں تک کہ کھانے کے لیے بھی دیر کر دیتا تھا۔ اس کے دوست اس کا انتظار کرتے، لیکن وہ ہمیشہ دیر سے پہنچتا۔ ایک دن اس کے دوستوں نے فیصلہ کیا کہ وہ حماد کو وقت کی اہمیت سکھائیں گے۔ انہوں نے ایک منصوبہ بنایا۔ اگلی صبح جب حماد دیر سے پہنچا تو اس کے دوستوں نے اسے بتایا کہ ہم کھیل ہار چکے ہیں کیونکہ وقت پر نہیں آیا تھا۔ حماد کو بہت افسوس ہوا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ وقت پر آئے گا۔ اس دن کے بعد حماد نے اپنی عادت بدل لی اور ہمیشہ وقت پر آنے لگا۔ اسکول بس چھوٹ گئی۔ ایک دن حماد کے ساتھ کچھ ایسا ہوا جس نے اسے ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ وہ ایک عام سادن تھا، لیکن اس دن نے حماد کی زندگی میں ایک اہم موڑ لے آیا۔ وہ معمول کے مطابق دیر سے اٹھا۔ اس کی آنکھیں ابھی بے نیند سے بھری ہوئی تھیں اور اس نے گھڑی کی طرف دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ وہ دیر سے جاگ گیا ہے۔ اس نے جلدی ناشتہ کیا اور اسکول جانے کے لیے تیار ہوا۔ اسکیما نے جلد کرنے کو کہا کیونکہ اب خطبہ تکم تھا۔ لیکن جب وہ باہر نکلا تو وہ اسکول بس جا چکی تھی۔ حماد بہت پریشان ہوا۔ اس نے بس کے پیچھے دوڑنے کی کوشش کی، لیکن بس اب دور جا چکی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کب کیا کرے۔ اس کے دماغ میں مختلف خیالات آ رہے تھے، کیا وہ پیدل اسکول جائے یا گھر واپس جائے اور اپنی ماں کو بتائے۔ آخر کار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ پیدل اسکول جائے گا۔ وہ آہستہ چلنے لگا۔ ہر قدم کے ساتھ آسا کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ راستے میں اس نے اپنے کچھ دوستوں کو دیکھا جو بھی اسکول جا رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر حماد کو کچھ سکون ملا اور وہاں کے ساتھ چلنے لگا۔ آخر کار وہ اسکول پہنچ گیا۔ اس نے سکون کا سانس لی اور سوچا کہ آج کا دن کتنا مشکل تھا، لیکن آج انہیں ہمت نہیں آ رہی۔ کلاس میں اس نے اپنے استاد کو سب بتایا اور استاد نے اس کی ہمت کی تعریف کی۔ حماد نے سیکھا کہ مشکلات کا سامنا کرنا اور ہمت نہ ہارنا ہی اصل کامیابی ہے۔ قیمتی سبق۔ حماد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے گیا تھا، لیکن کسی وجہ سے وہ سباسے سے ناراض ہو گئے تھے۔ اس نے ان کے ساتھ کھیلنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ہاتھ سے نظر انداز کرتے رہے۔ وہ گھر واپس آیا اور اپنی ماں کو بتایا کہ کیا ہوا تھا۔ اس کا دل بہت بھاری تھا اور وہ بتاداس تھا۔ اس نے اپنی ماں کو بتایا خاص کے دوستوں نے اسے کیوں نظر انداز کیا۔ اسکیما نے اسے پیار سے سمجھایا، حماد وقت بہت قیمتی ہے، ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے اور اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس کی قدر نہیں کریں گے تو یہ ہمیں پیچھے چھوڑ دے گا۔ اس کی ماں نے مزید کہا، دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا بہت اہم ہے، لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہر کسی کے پاس اپنے مسائل اور پریشانیاں ہوتی ہیں۔ حماد کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے سوچا کہ شاید اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ غلط کیا ہو۔ اس نے سوچا کہ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سمجھداری اور محبت سے پیش آنا چاہیے۔ اس نے فیصلہ کیا اپنی صبریت کو بدلے گا۔ اس نے اپنے دوستوں سے معافی مانگنے کا ارادہ کیا اور ان کے ساتھ دوبارہ دوستی کرنے کی کوشش کی۔
इसने अपने वक्त की कदर करना सीखा और अपने दोस्तों के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाने की कोशिश की। कुछ दिनों बाद हमाद ने अपने दोस्तों से माफी मांगिया और उनके साथ दोबारा खेलने लगा। इसने सीखा कि वक्त की कदर करना और दूसरों के साथ मोहब्बत और एहतराम से पेश आना कितना अहम है। इसने अपने दोस्तों के साथ दोबारा खुशी से वक्त गुजारना शुरू किया और उनके साथ हम जबूत दोस्ती कायम की। इस दिन के बाद हमाद ने कभी भी अपने वक्त को जाया नहीं किया और हमेशा अपने दोस्तों के साथ हम मोहब्बत और एहतराम से पेश आया। इसने सीखा कि वक्त की कदर करना और दूसरों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाना जिंदगी में बहुत अहम है। वक्त पर पहुंचने का वादा। अगले दिन से हमाद ने वक्त पर उठने का वादा किया। इसने अपने कमरे में एक नई घड़ी लगाई और अलार्म लगाना शुरू कर दिया। शुरू में इसके लिए वक्त पर उठना मुश्किल था, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा। आहिस्ता आहिस्ता वो वक्त की पाबंदी सीखने लगा। एक नया आगाज। हमाद ने वक्त पर स्कूल जाना शुरू कर दिया। वो अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए भी वक्त पर पहुंचने लगा। इसे वक्त पर होने पर बहुत खुशी होती थी। अब वो कभी भी कोई काम नहीं छोड़ता था और ना ही किसी को इंतजार करवाता था। वक्त की अहमियत। हमाद ने वक्त की अहमियत सीख ली थी। वो समझ गया था कि वक्त पर होना न सिर्फ इसके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी जरूरी है। वो अब वक्त को जाया नहीं करता था और हर लम्हे से लुत्फ अंदोज होता था। दोस्तों के साथ खेल का वक्त। एक दिन हमाद और उसके दोस्त पार्क में खेल रहे थे। उन्होंने बहुत मजा किया। लेकिन जल्द ही सूरज गुरूब होने लगा। हमाद ने अपनी घड़ी देखी और कहा, दोस्तों, अब हमें घर जाना चाहिए, रात हो रही है। हमाद का तहफा। हमाद के दोस्तों ने इसे हैरत से देखा। वो पूछने लगे, तुम्हें कैसे पता चला कि रात हो रही है? हमाद ने मुस्कुराते हुए अपनी घड़ी की तरफ इशारा किया। इस दिन हमाद ने अपने दोस्तों को भी वक्त की कदर सिखाई। वक्त सबसे कीमती। हमाद ने सीखा कि वक्त सबसे कीमती है। ये वो खजाना है जो कभी वापस नहीं आता। अगर हम वक्त की कदर करेंगे तो ये हमें हमेशा खुश रखेगा। और यूं हमाद हमेशा के लिए वक्त का पाबंद बन गया।